جن دنوں میری عمر 12 برس تھی، پاشا بھائی کالج میں پڑھتے تھے۔ ہم تب اپنی زمینوں کے میں بنے گھر میں رہتے تھے۔ البتہ پاشا بھائی کا تعلق اپنے گاؤں سے بہت کم رہ گیا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی شہر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہ ابھی کم عمر تھے جبھی والد صاحب نے ان کو شہر بھجوا دیا تھا۔ پرائمری سے لے کر کالج تک شہر کے تعلیمی اداروں میں تعلیم پائی، صرف چھٹیوں میں گھر آتے تھے۔ میرا یہ بھائی سب سے زیادہ خوبصورت اور دلیر تھا۔ زیادہ وقت شہر میں گزارنے کی وجہ سے وہ بالکل شہری بابو لگتا تھا۔ جن دنوں وہ میٹرک کا امتحان دے رہے تھے، والد صاحب کا اپنے چچا زاد بھائی سے زمین کے معاملے میں تنازع ہوا، جس میں 2 افراد ان کے مارے گئے اور ہمارے بھی 2 مظاہرے قتل ہوئے۔ کچھ عرصے بعد دونوں طرف سے فریقین نے مقدمات تو خارج کروا دیے، مگر دلوں میں رنجشیں باقی رہیں۔ یوں دونوں گھرانوں کے آپس میں تعلقات منقطع تھے اور آنا جانا متروک تھا۔ اس واقعہ کا علم بھائی پاشا کو نہیں تھا، وہ آس پاس کے لوگوں کو بھی بہت کم جانتے تھے۔ ایک بار گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر آئے تو شکار کا پروگرام بنایا اور بندوق لے کر صبح ہی کھیتوں کی طرف نکل گئے۔ اس بار وہ اکیلے پرندوں کے شکار کو چلے گئے تھے۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، گندم کی فصل کٹ چکی تھی، سارے کھیت ویران پڑے تھے۔ شکار کیا ملتا؟ شکار کی تلاش میں چلتے چلتے پیاس لگی، قریب ہی ایک مکان نظر آیا، ادھر چلے گئے۔ یہ صباحت خان کا مکان تھا، جو والد صاحب کے وہی کزن تھے جن کے ساتھ تنازع چلا تھا۔ پاشا بھائی بے شک گاؤں کے رسم و رواج سے انجان تھے، ان کو بڑوں کے جھگڑوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہمارے خاندان کا کوئی فرد صباحت خان کی زمینوں کی طرف نہیں جاتا تھا، مگر بھائی آج اسی جانب جا نکلے تھے۔ سامنے ان کو ایک حویلی نظر آ رہی تھی، پیچھے ٹیوب ویل تھا، اس پر ایک حوض بنا تھا جس میں پانی گزرتا تھا۔ حوض کے کنارے ایک لڑکی پانی میں پیر ڈالے بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا حسن آنکھوں کو چکا چوند کر دیتا تھا۔ میرے بھائی کو علم نہیں تھا کہ یہ صباحت خان کی بیٹی کندن تھی۔ بھائی کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو پانی پینا بھول گئے، وہ اسے ٹک ٹک دیکھے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کندن کی بھائی سے نگاہیں ملیں تو وہ شرما گئی۔ بھائی نے اسے سلام کیا تو اس نے سوال کیا، کیا تم صاحب داد کے بیٹے ہو؟ شہر میں پڑھتے ہو، میں نے تمہارے بارے سنا ہے، پاشا نام ہے نا؟ ہاں میں وہی ہوں۔ تم اگر وہی ہو تو ہمارے ٹیوب ویل پر کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے اور ہمارے خاندانوں کا تو آپس میں جھگڑا چل رہا ہے۔ مجھے جھگڑے سے کیا، میں تو ادھر پانی پینے آیا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے لیکن کوئی برتن نہیں ہے، کیسے پانی پیوں؟ اپنے ہاتھوں کی اوک بنا کر پی لو۔ اوک سے پانی پینا مجھے نہیں آتا، سارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ یہ جواب سن کر وہ ہنسنے لگی، پھر اپنی ہتھیلیوں کو جوڑ کر اوک بنا دی اور پانی پی کر دکھایا۔ پاشا نے بھی ویسے ہی کیا، لیکن ٹیوب ویل سے گرتے تیز پانی سے اس کے کپڑے بھیگ گئے، جس پر کندن ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اس کی یہ ادا میرے بھائی کے دل میں کھب گئی، یوں پہلی ہی ملاقات میں ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ اب میرے بڑے بھائی کا یہ روزانہ کا معمول ہو گیا کہ وہ چھوٹی بندوق کندھے پر لٹکا لیتے اور صباحت خان کے ٹیوب ویل کی طرف نکل جاتے، جہاں دوپہر کو یہ دونوں چپکے سے مل لیتے تھے۔ جب مجھے گاؤں کی ایک لڑکی نے یہ بات بتائی تو پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہونے لگی۔ ان کی ملاقاتوں کا علم اگر دونوں گھرانوں میں سے کسی کو ہو گیا تو ان کی خیر نہیں،
دشمنی تو الگ بات، دونوں کے خاندان انتہائی قدامت پسند تھے۔ ہمارے یہاں گاؤں میں تو لڑکوں کو بھی اتنی آزادی نہیں تھی کہ وہ کسی غیر لڑکی کی طرف دیکھیں، لیکن یہ دونوں ناعاقبت اندیش اپنے انجام سے ہی بے پرواہ ہو گئے تھے۔ میرے بھائی کی حالت یہ تھی کہ ان کو گھر میں ایک پل بھی چین نہیں تھا۔ گرمیوں میں کھیت خالی ہوتے تھے اور کندن کا گھر بھی ان کی زمینوں کے بیچ تھا، لہٰذا ان کو ملاقات میں کچھ مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں نے خود بڑے بھائی کو کندن سے کھیتوں میں باتیں کرتے دیکھ لیا۔ چھوٹی بہن ہونے کے باوجود ان کو سمجھایا کہ بھیا تم اس لڑکی سے باتیں نہ کیا کرو، وہ ہمارے والد کے دشمن کی بیٹی ہے، آخر آپ کو اس سے میل جول رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی بولے، چھوٹی تو چپ رہ، تو بڑی عقل مند ہو گئی ہے۔ میں چپ نہیں رہ سکتی بڑے بھیا، جبکہ جانتی ہوں کہ کندن ہمارے گھرانے کی بہو بن کر نہیں آ سکتی۔ اگر دشمنی کی بات نہ بھی ہوتی تب بھی یہ رشتہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ آپ کی منگنی عالیہ سے ہو چکی ہے، وہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے اور یہ پتھر پر لکیر ہے۔ بڑے بھائی نے میری بات سنی تو ان کا چہرہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس بات کا کندن کو علم تھا، پھر بھی وہ اپنے قدم روک نہیں پا رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک روز بڑے بھائی کو والدہ سے یہ کہتے سنا کہ میں عالیہ سے منگنی پر خوش نہیں ہوں، کیونکہ یہ منگنی میرے بچپن میں کی گئی تھی۔ والدہ نے جواب دینے کی بجائے کانوں کو ہاتھ لگا دیے، مطلب کہ منگنی توڑنے کا اب سوچنا بھی نہیں، اور کہا کسی کے سامنے آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ بھائی کو غصہ آ رہا تھا، وہ کہنے لگا آخر یہ کون سا طریقہ ہے کہ اولاد سے پوچھے بغیر اس کی مرضی جانے بنا رشتہ طے کیا جائے۔ اب بڑے بھیا چاہتے تھے کہ کسی صورت عالیہ سے منگنی ختم ہو جائے۔ دل میں بغاوت تو ابھر رہی تھی، ان کا من کرتا کہ سارے خاندان سے ٹکرا جائیں۔ وہ بہت الجھے ہوئے اور پریشان رہنے لگے۔ تبھی ایک روز میں نے ان سے کہا، بڑے بھائی اس طرح پریشان رہنے سے تو آپ کچھ بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ میں بڑے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بات کرتی تھی، مبادا غصہ کریں، اور والد صاحب کا بھی ڈر تھا کہ کہیں ان کے کانوں بھنک نہ پڑ جائے۔ بھیا بھی اس امر کو بخوبی سمجھتے تھے، لہٰذا وہ میری بات سن کر خاموش رہتے۔ دیکھتے دیکھتے بھائی بے جان دکھنے لگے، اب بہت مجبور سے نظر آتے تھے۔ میں جان چکی تھی کہ کندن کو ذہن سے نکالنا ان کے بس کی بات نہ رہی تھی، ہمہ وقت اسی کے بارے سوچتے رہتے۔ چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، تبھی وہ ایک روز صباحت کی زمینوں کی طرف گئے اور کندن سے ملے۔ کہا کہ شاید میں تم کو حاصل نہ کر پاؤں، لہٰذا تم میرا انتظار مت کرنا، امتحان دینے کے بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک چلا جاؤں گا۔ بھائی کی بات سن کر وہ بہت روئی، وہ بہت دل گرفتہ اور اداس تھی۔ بڑے بھائی شہر چلے گئے، انہوں نے امتحان دیا اور جب گھر لوٹے تو امی جان سے اس بارے آخری بار بات کی۔ امی نے ان کو باور کرایا کہ تم بھول رہے ہو، روایات کے مطابق یہ ممکن نہیں کہ جہاں دشمنی چل رہی ہو وہاں سے لڑکی کا رشتہ طلب کیا جائے اور خاندان کی لڑکی سے دیرینہ منگنی کو ختم کر دیا جائے، ایسا ہم سب کی تباہی کا باعث ہوگا، لہٰذا دوبارہ یہ بات سوچنا بھی نہیں۔ مایوس ہو کر بڑے بھائی نے سر جھکا لیا اور والدہ سے رقم لے کر شہر چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے بالکل ہی چپ سادھ لی اور ایک بار والدہ کو فون کے بعد دوبارہ بات نہ کی۔ 3 سال تک گھر والوں سے سرسری رابطہ رکھا۔ امتحانات کے بعد وہ کسی اور جگہ چلے گئے، کسی کو کچھ نہ بتایا کہ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں۔ 4 سال تک ان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔
انہوں نے سوچا ہوگا کہ گھر اور وطن سے دور جا کر وہ جب ایک نئی دنیا میں چلے جائیں گے تو کندن کو بھول جائیں گے۔ اسی سبب خدا جانے کہاں کہاں کی خاک چھانی اور وطن نہ لوٹے۔ بھائی کو گئے چوتھا سال تھا جب ایک دن والد نے بتایا کہ صباحت خان سے ان کی صلح کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، جس کے بعد دونوں خاندانوں میں کشیدگی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات خوش کن تھی کیونکہ ہم سب دعا کرتے تھے کہ صلح ہو تاکہ آئندہ خون خرابے کی نوبت نہ آئے۔ صلح ہو گئی۔ طے پایا کہ اس صلح کو مضبوط کرنے کے لیے صباحت خان کی بیٹی کندن کی شادی میرے چھوٹے بھائی بخت پاشا سے ہوگی۔ بڑے بھائی تو جانے کہاں روپوش ہو گئے، سو اب ہم لوگوں کی تمام خوشیاں چھوٹے بھائی سے وابستہ ہو گئی تھیں۔ یوں کندن کی شادی بخت پاشا سے ہو گئی۔ یہ صلح کی خاطر فیصلہ ہوا تھا اور برادری کی موجودگی میں مردوں میں ہو گیا۔ والدہ اس معاملے بارے کچھ نہ بول سکتی تھیں، شاید یہی تقدیر میں لکھا تھا۔ کندن ہمارے گھر میں بہو بن کر آ گئی اور اب ہمارے گھر ان کی عزت اور میری بھابھی تھی۔ اس نے نہ جانے کتنی دعائیں کی تھیں کہ وہ ہمارے گھر کی بہو بنے۔ خدا نے اس کی دعائیں سن لیں، لیکن جس کی دلہن بننا چاہتی تھی اس کی نہ بن سکی۔ بڑے بھائی اگر رابطے میں ہوتے یا وطن میں موجود ہوتے تب شاید ان کی ہی مراد بر آتی، مگر وہ تو لاپتہ تھے اور یہ ان کی غلطی تھی۔ کندن پر خدا جانے کیا بیتی ہوگی، مگر وہ مجبور تھی کہ اس کے والد ایک سخت باپ تھے۔ وہ ان کے سامنے منہ نہیں کھول سکتی تھی۔ میں جانتی تھی اپنی بھابھی کا دکھ، لیکن میں بھی ایک مجبور لڑکی تھی۔ میرے سینے میں ایک راز دفن تھا۔ اس راز کو کسی کے آگے افشا کرنے کا مجھے حوصلہ نہ تھا۔ جب کہ ایک بڑے دشمن سے صلح ہونے کا معاملہ طے ہوا تھا، ماں بھی اسی سبب سے چپ رہیں۔ چھوٹے بھائی کی شادی کے 7 برس بعد بڑے بھائی نے ہم سے رابطہ کیا۔ ہم سب بہت خوش ہوئے کہ وہ خیریت سے اور زندہ سلامت ہیں۔ یہ خط انہوں نے سعودی عربیہ سے لکھا تھا، جہاں وہ عمرے کے ویزے پر گئے تھے۔ گھر والوں نے فوراً رابطہ کر کے اصرار کیا کہ گھر آ جاؤ۔ تب وہ وطن کو روانہ ہو گئے۔ دل میں طرح طرح کے خیالات سمائے ہوئے تھے۔ تمام راستہ سوچتے آئے کہ خدا کرے کندن کی شادی نہ ہوئی ہو، گرچہ یہ ناممکن بات تھی، اور ان کی منگیتر عالیہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ بھیا نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر کندن کی شادی ہو چکی ہوگی تو وہ ان کے علاقہ کی طرف نہ جائیں گے۔ انہی خیالات میں گم گھر پہنچے۔ پورا خاندان استقبال کو پرجوش اور بے قرار تھا۔ ہر آنکھ نم تھی۔ میں خود بھی رو رہی تھی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو ان کو مدت بعد دیکھنے سے بہہ نکلے تھے۔ جب وہ سب سے گلے مل چکے تو والدہ پاشا کو ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئیں۔ کہا کہ اپنی بھابھی سے صبر و تحمل کے ساتھ ملنا۔ ایسا ہم نے مجبوراً کیا کیونکہ یہ رشتہ کیے بغیر صباحت خان سے دشمنی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پاشا بہت خوشی کے ساتھ اپنی بھابھی کے سواگت کو اس کے کمرے میں والدہ کے ہمراہ گئے، مگر چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کے دل کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے زلزلہ آ کر سبھی کچھ کھنڈر بن گیا، ایسے ان کی روح میں دھماکہ ہوا کہ جس کی آواز صرف میں ہی سن سکتی تھی۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں جھول گئے۔ والدہ تھام نہ لیتی تو گر پڑتے۔ میں اور امی ان کو ان کے کمرے میں لے گئے۔ وہ بستر پر لیٹ گئے اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ امی سے کہا کہ کمرے کا دروازہ بند کرتی جائیں، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ یقیناً اپنے آنسو چھپا رہے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ والدہ کو بھی معلوم تھا کہ ان کے بیٹے پر کون سی قیامت گزر رہی ہے، لہٰذا انہوں نے پاشا بھائی سے کوئی کلام نہیں کیا۔ کندن نے میرے بڑے بھائی کو دیکھ کر نظریں جھکا لی تھیں۔ 2 دن بھیا اپنے کمرے میں رہے۔ طبیعت کی خرابی تو ایک بہانہ تھی۔ بالآخر سب گھر والے خیریت دریافت کرنے ان کے کمرے میں گئے۔
اب گھر والوں نے ان کو گھیر لیا۔ سبھی کی زبان پر یہی ایک سوال تھا کہ سچ بتاؤ، گھر سے کیوں اور کس سے ناراض ہو کر گئے تھے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ جس کا جواب بھائی کے پاس نہیں تھا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کی خاطر دنیا کی خاک نہیں چھانی۔ اب تک میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش بڑے بھائی اس طرح گھر چھوڑ کر نہ جاتے تو شاید والدہ کوشش کر کے ان کا رشتہ کندن سے کروا دیتیں، کہ والدہ کو ان کی خوشی پیاری تھی اور دشمن سے صلح عالیہ سے منگنی ختم کرنے کا بہانہ بن سکتی تھی۔ اب گھر میں رہنا پاشا بھائی کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ برسوں بعد گھر لوٹ کر آنا، مگر ماں کی ریاضت پھیکی پڑ گئی کہ وہ یہاں مدت بعد آ کر بھی خوشی کا منہ نہ دیکھ سکے۔ بے شک کندن بھابھی بھی ایسے ہی عذاب میں گرفتار تھیں، مگر وہ تو صلح کے بدلے آئی تھی۔ وہ عورت تھی جس کو اپنے جذبات چھپانے کی تربیت بچپن سے ملی تھی۔ ماں نے اصرار کیا کہ اب بڑے بیٹے کا گھر بس جانا چاہیے۔ منگیتر کو ابھی تک ان کا انتظار تھا۔ بھلا اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ والد، چچا اور خاص طور پر چچی بیٹی کے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتے تھے۔ ماں نے پاشا بھائی سے کہا، بیٹا اب تم کس سوچ میں ہو؟ اپنے چاچا اور منگیتر پر رحم کرو، اس فرض کو ادا ہونے دو تاکہ ہم تیرا صحرا سجانے کی تیاریاں کریں۔ بڑے بھیا شادی نہ کرنا چاہتے تھے، وہ تو اب یہاں رہنا ہی نہ چاہتے تھے، مگر ماں کے آنسوؤں نے مجبور کیا۔ آپ کیا جانیں دیہاتی ماحول اور دیہات کے باشندے کیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال بھیا بولے، ٹھیک ہے ماں، تم اپنی خوشی پوری کرو، میرے سر پر صحرا باندھ لو، لیکن میں یہاں نہیں رہوں گا، مجھے واپس جانا ہی ہے۔ پھر مجھ سے شکایت مت کرنا، مجھے بد دعا بھی مت دینا۔ بیٹا کون سی ممتا ہوگی جو اپنے لختے جگر کو بد دعا دے گی؟ تم ایک بار اپنی منگیتر کو دلہن بنا لو، بے شک اس کے بعد جہاں چاہو چلے جانا، کم از کم وہ کنواری سے بیاہی تو کہلائے گی، تیرا چاچا سکون سے تو مر سکے گا۔ بڑے بھائی نے والدین کی خوشی کے لیے ان کے مجبور کرنے پر صحرا باندھ لیا اور عالیہ میری بھابھی بن کر آ گئی۔ کیا بتاؤں کہ وہ اس دن کتنی خوش تھی جس روز دلہن بنی تھی۔ اس خوشی سے ان کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا تھا۔ بعض لوگ بڑی مدت تک خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں، مگر یہ خوشیاں عارضی ہوتی ہیں، بہت تھوڑے عرصے کے لیے۔ ان کی خوشی کے پھول کھلتے ہیں اور پھر دل کی کلیاں مرجھا جاتی ہیں۔ ایسے ہی نصیب ہماری عالیہ بھابھی کے تھے۔ ولیمے کے بعد بڑے بھیا نے اپنا بیگ تیار کیا اور کسی کو بھی خدا حافظ کہے بغیر چلے گئے، اور وہ آج تک واپس نہیں لوٹے۔ 30 برس گزر گئے۔ کون جانے ہماری عالیہ بھابھی نے یہ مدت، یہ پہاڑ سے سال کتنی صدیاں سمجھ کر گزارے ہیں۔ یہ تو انہی کا دل جانتا ہے کہ جن کو اب سبھی نصیب و جلی